अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सालिक मजीद। आप देख रहे हैं जेवे पाकिस्तान वीडियोस। आज है 28 जुलाई 2025। आज का मौजू दिलचस्प है। आपको इस गुफ्तगू का मज़ा आएगा, क्योंकि ये गुफ्तगू हो रही है इस तनाजुर में कि पाकिस्तान के एक बहुत कामयाब, बहुत दौलतमंद यूट्यूबर हैं शाहिद अनवर साहब। अमेरिका में रहते हैं, सवात से उनका ताल्लुक़ है। सऊदी अरब में गए थे अपने वालिद और भाइयों की तरह मेहनत मजदूरी करने, और फिर वहाँ से उन्होंने अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू किया और वो कामयाब हो गए और यूट्यूबर बने और उन्होंने कमाल कर दिया, और वो लाखों करोड़ों डॉलर कमा चुके हैं। बल्कि वो अमीर तरीन यूट्यूबर्स में से एक हैं, और वो बाकी सब से भी ये कहते हैं कि सारे काम छोड़ो और अपना चैनल खोलो, और सबसे ज़्यादा बेहतर ये है कि अगर पैसे कमाना चाहते हो तो ये डिग्रियां और ये एजुकेशन जो रवायती स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियों में मिलती है, ये फ़जूल है। इससे टाइम बर्बाद होगा। बेहतर है कि जल्द अज जल्द ऑनलाइन कारोबार शुरू करो, रिस्क लो और ज़िंदगी के बड़े फ़ैसले करो और आगे बढ़ो। ये नौकरियों के चक्कर को छोड़ो। नौकरियां और ये तालीमी निज़ाम आपको ग़ुलाम बनाता है, और ग़ुलाम हमेशा ग़ुलाम ही रहता है, कभी अपने पाँव पर खड़ा नहीं होता। और आप लोग आ जाओ ऑनलाइन कारोबार की तरफ, और कारोबार करना है, ज़िंदगी में पैसे कमाने हैं और कोई मकाम हासिल करना है तो सेल्स करना सीखो। अगर कमाना चाहते हो तो सेल्स करना सीखो। ये उनका अपनी ज़िंदगी का निचोड़ है, और अपनी कामयाबियों के बदले में वो ये मशवरा सबको देते हैं। और उन्होंने अपनी एक ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी बनाई हुई है, कोर्सेज़ भी कराते हैं, और उनके कई शागिर्द हैं जो उनके स्टूडेंट्स हैं, और वो भी उनके नक्शे कदम पे चल के काफ़ी हज़ारों डॉलर कमा रहे हैं। इसलिए वो ख़ुद भी कामयाब हैं और अपने शागिर्दों को भी कामयाबी से हमकिनार कर रहे हैं, और जो लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं वो उनकी तारीफ़ करते हैं। अब बहस ये हो रही है कि क्या उनका ये कहना कि जल्द अज जल्द इस तालीमी निज़ाम से छुटकारा पाओ और अपने पैरों पर खड़े हो जाओ, और ग़ुलाम बनने की बजाय, नौकरियां करने की बजाय अपना कारोबार करो। तो इस पर हमने जो है वो पाकिस्तान के एक नामवर बिज़नेसमैन हैं, आप सब जानते हैं, अकील करीम डैडी साहब, उनसे भी राय ली, उनसे भी मालूमात ली। तो उनका कहना है कि ज़ाहिर है वो भी अपने शोबे में बहुत कामयाब हैं और पाकिस्तान का एक मारूफ नाम है और दुनिया भर में उनकी शोहरत है। तो उनका तो ये इसरार है कि नौजवानों को सबसे पहले अपनी तालीम मुकम्मल करनी चाहिए। दौलत तो आप किसी भी वक्त कमा सकते हैं, और दौलत कमाई जा सकती है अपनी जहानत, सलाहियत, मेहनत और खुशकिस्मती के साथ। लेकिन तालीम ज़रूरी है। वो ख़ुद इस बात को महसूस करते हैं कि मैंने बचपन में उस संजीदगी से तालीम हासिल नहीं की थी। मेरे वालिद तो चाहते थे कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पढूं, लेकिन मुझे आज भी ये एहसास होता है कि मैंने तालीम के शोबे में वो तरक्की हासिल नहीं की जो मुझे करनी चाहिए थी। इसलिए वो कहते हैं कि नौजवानों को चाहिए कि अपनी तालीम मुकम्मल करें, पढ़ लिख कर कारोबार में आएँ और इसको फिर बामे रूज तक ले जाएं। तो ये दो तरह का नुक्ता नज़र हो गया। एक तरफ शाहिद अनवर साहब हैं जो कहते हैं कि पाकिस्तान में जो निज़ाम है ये ग़ुलाम पैदा करता है, नौकरी ग़ुलाम बनाती है इंसान को, और वो उसकी सोच ग़ुलामाना हो जाती है और वो कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता। और वो ख़ुद भी नौकरी करते थे, तो उन्होंने सोचा है कि जितनी मुझे तनख्वाह मिलती है, ये तो अगर मैं 50 साल भी नौकरी करता रहूँ तो मैं अपने सेठ के बराबर या शेख के बराबर नहीं हो सकता, तो मुझे कारोबार में जाना होगा। तो उन्होंने तो रिस्क लिया और वो कामयाब हो गए। और वो कहते हैं कि जो खौफ होता है इंसान का, या ख़ास तौर पे गरीबों का, तो ये खौफ है जो उसे कैद में रखता है और वो आगे नहीं बढ़ पाता। एक सोच शायद अनवर साहब पेश कर रहे हैं कि ये तालीमी इदारे, ये डिग्रियाँ, ये सारे स्कूल, कॉलेज और इनके टीचर, प्रोफेसर्स और मदरसे, ये सब जो हैं ये इंसान को नाकाम बना रहे हैं, और इनसे बेड़ियां हैं ये आपके पैरों की। इनको तोड़ के आज़ादी हासिल करें और कामयाबियां हासिल करें और अपने ऊपर एतमाद करें और रिस्क लें और कारोबार करें। चाहे वो प्रैक्टिकल कारोबार है, चाहे वो ऑनलाइन कारोबार है। और ऑनलाइन करना है तो वो आप किसी भी उम्र में, छोटी से छोटी उम्र में भी कर सकते हैं। आजकल बच्चे भी ऑनलाइन पे कमा रहे हैं, ये बात भी सही है, टेक्नोलॉजी आ गई है। दूसरी तरफ ये मुस्तनद राय है, सोची समझी बात है, और ये सब लोग कहते हैं कि इंसान की एक शख्सियत साजी होती है, एक करैक्टर बनता है और एक तरबियत होती है, वो तालीम से होती है। तो तालीम इंसान को जो है वो
حیوان سے انسان بناتی ہے بیسیکلی. تو تعلیم ضروری ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل تعلیم کو اگنور کر دیں. تعلیم حاصل کریں. تعلیم کا مقصد صرف دولت کمانا نہیں ہوتا. تعلیم کا مقصد شعور کو اگلی سطح تک پہنچانا ہوتا ہے. تو ہمارے جو اساتذہ ہیں انہیں بھی اپنی چیزوں پہ نظر ثانی کرنی چاہیے کہ معاشرے میں یہ سوچ کیوں پیدا ہو رہی ہے کہ جو تعلیم حاصل کر کے بھی ہمیں حاصل نہیں ہو رہا تو ہمیں کیا فائدہ ہے اسکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں جانے کا. تو بہرحال یہ ایک اکیڈمک بحث ہے اور کچھ لوگوں کے نزدیک زندگی کا مقصد صرف دولت مند ہونا ہے اور پیسے کمانا ہے اور زیادہ سے زیادہ دولت اپنے ہاتھوں میں رکھنا ہے, یا اس کی بدولت وہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی کا پیمانہ یہی ہے کہ کس کے پاس زیادہ دولت ہے. اور جو لوگ صرف دولت کو زندگی کا مطمع نظر نہیں مانتے اور وہ سمجھتے ہیں کہ دولت ہی سب کچھ نہیں ہوتی, زندگی میں اور بھی ویلیوز ہیں اور زندگی سادگی سے یا غریبی میں بھی گزاری جا سکتی ہے عزت اور وقار کے ساتھ. تو یہ دو مختلف آراء ہیں, دونوں کی سپورٹ میں لوگ اپنے اپنے دلائل دیتے ہیں. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کس سوچ کے ساتھ زیادہ کھڑے ہیں؟ اور آپ شاید انور کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں یا وکیل کریم ڈیڈی کی سوچ کے ساتھ کھڑے ہیں, یا اس طرح کی جو رائے ہے یا آپ کی کوئی اور رائے ہے تو وہ بھی آپ ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا. ہم اس پہ اور بھی لوگوں سے بات کریں گے. اور یہ بات تو ہم نے کافی لوگوں سے کی بھی ہے, سنی بھی ہے کہ ظاہر ہے کہ ہمارے تعلیمی نظام میں مسائل تو ہیں. باہر کے ملکوں میں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ اتنی نہ تو مہنگی ہے نہ اتنی مشکل ہے. مہنگی اس لیے نہیں لگتی کہ شاید وہاں پہ وسائل زیادہ ہیں لوگوں کے, اور ہمارے ہاں مہنگی اور مشکل اس لیے لگتی ہے کہ یہاں پر وسائل نہیں ہیں. اب سندھ میں میں رہتا ہوں کراچی میں, تو یہاں پہ تو ہمیں دیکھتے ہیں کہ کالجوں میں اسکولوں میں اب سرکار نے تو تعلیم فری کر رکھی, کتابیں تک چھاپی جاتی ہیں, یونیفارم بھی دی جاتی ہے. اب تو بہت سارے منصوبے ہیں جس میں بچوں کو خوراک غذا دینے کے بھی منصوبوں پہ کام ہو رہا ہے, لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے, آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ہمارا تعلیمی نظام بالکل ہی قابل بھروسہ نہیں ہے. سارے جو لوگ ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں جاتے ہیں, وہ بڑے بڑی چینز میں جا کے اپنے بچوں کو داخل کرتے ہیں, مہنگے مہنگے اسکولوں میں پڑھا رہے ہیں, اور اس کا بوجھ والدین پہ آ رہا ہے, اور والدین کو پوری جو ہے وہ مشقت محنت زیادہ کرنی پڑ رہی ہے, اور ان کے اوپر معاشی بوجھ بڑھ گیا ہے. تو بہرحال اس پورے سسٹم نے ہمارے معاشرے کو جو ہے وہ ایک وشیس سرکل میں ڈالا ہوا ہے, اور یہ نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. کماتے جاؤ, خرچ کرتے جاؤ اسکولوں کالجوں پہ, اور ان کے اخراجات برداشت کرتے جاؤ, تو تعلیم بہت مہنگی ہے. اب اس میں پاکستان میں تو درجے ہیں. مدرسوں سے نکلنے والے بچے الگ ہیں, گورنمنٹ سرکاری اسکولوں سے پیلے اسکولوں سے نکلنے والے بچے جو ہیں وہ ان کا مستقبل الگ نظر آ رہا ہے, اور جو عام پرائیویٹ اسکولوں سے نکلتے ہیں وہ تھوڑے ان سے بہتر ہیں, اور جو بالکل ہی ہائی فائی کیمبرج اور باہر کے سسٹم کے تحت چل رہے ہیں وہ الگ ہیں. تو اس طرح طبقوں میں بٹا ہوا تعلیمی نظام ہے جو بابو بنا رہا ہے یا کلرک پیدا کر رہا ہے. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے مدرسوں سے نکل کر پھر ظاہر ہے کہ مسجد کا امام بننا ہے اور مؤذن بننا ہے, اور یا بہت ان میں سے جو قابل ہوں گے وہ پھر ظاہر ہے کہ عالم دین بنیں گے اور مفتی بنیں گے. لیکن ایک تفریق نظر آ رہی ہے کہ بچوں کے لیے یا والدین کے لیے آپشنز کیا ہیں. جو غریب ماں باپ ہیں وہ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیج دیتے ہیں, جو ان سے تھوڑے بہتر ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں, جو ان سے تھوڑے بہتر ہیں وہ پرائیویٹ اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں, اور جو زیادہ امیر شاہانہ طبقہ ہے وہ ان کو بڑے اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں جو مہنگے ترین اسکول ہیں شہروں کے, یا پھر کوئی بورڈنگ ہاؤس میں بھیج دیتے ہیں, اور پھر وہ بچے باہر پڑھنے لکھنے چلے جاتے ہیں, کوئی باہر کے کالجوں میں یونیورسٹیوں میں داخلے لے لیتے ہیں. لیکن ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ پاکستان میں تعلیم حاصل کرنے کے بعد بھی نوجوان جو ہیں وہ مایوسی کا شکار ہوتے ہیں, اور ان کو ہاتھ میں ڈگریاں ہوتی ہیں, لیکن نہ تو یونیورسٹیز کے ساتھ انڈسٹریز کا کوئی اتنا رابطہ ہے کہ سب بچوں کے لیے جو ہے وہ روزگار کے مواقع پیدا کیے جائیں, نہ یونیورسٹیز ہماری اتنی ایفیشینٹس ہیں کہ وہ ان کے فارغ التحصیل ہونے سے پہلے ہی بچوں کے کیریئر کے لیے کوئی انتظامات کر سکیں, نہ انڈسٹری میں اتنی سخت ہے, نہ اتنی کوآرڈینیشن ہے. تو بہت سارے خلا ہیں اور مسائل ہیں جس کی وجہ سے بچے بھی اور ان کے والدین بھی پریشان ہوتے ہیں. اساتذہ کی بھی کوشش ہوتی ہے, لیکن ہمارے اساتذہ میں بھی ظاہر ہے کہ 100% اساتذہ اس لیول پہ پورے نہیں اترتے, اور ان میں سے بہت قابل بھی ہیں, بہت ذہین بھی ہیں, بہت اچھے بھی ہیں, لیکن اکثریت ایسی نہیں ہے, معاف کیجیے گا. اور ظاہر ہے کہ پھر وہ بچوں میں وہ اس طرح کی اسکل ڈیولپ نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے ابھی شاید انور جیسے لوگوں کو یہ کہنا پڑ رہا ہے, کہنے کا موقع مل جاتا ہے کہ جی یہ آپ کے جو مدرسے کے معلم ہیں یا جو آپ کے اسکول ٹیچر ہیں یا کالج ٹیچر ہیں یہ ناکام لوگ ہیں,
اور انہوں نے آپ کو کچھ نہیں بنانا، یہ صرف اپنی نوکریاں کر رہے ہیں اور اپنی زندگی آگے بڑھا رہے ہیں، اور بس وہی آپ کو جو ہے وہ کچھ نہیں سکھا پائیں گے، اور آپ کے اوپر اسی طرح سختیاں کرتے رہیں گے، اور آپ کو ایک اچھا پرفیکٹ غلام بنا کر وہاں سے نکالیں گے، اور آپ کو سرٹیفکیٹ دیں گے کالج سے، یونیورسٹی سے، کہ یہ بہترین غلام ہے، یہ پنکچول تھا، 9 to 5 ڈیوٹی پہ آتا تھا، اور یہ ہم سے ڈنڈے کھاتا تھا یا ہم سے ڈانٹیں سنتا تھا، خاموش رہتا تھا، بہترین غلامی کا یہ جو ہے وہ سند یافتہ ہے، اور اب یہ جس کمپنی میں بھی جائے گا وہ ایک بہترین غلام کے طور پر کام کرے گا۔ تو یہ وہ بہت بڑا طنز بھی کر رہے ہیں سسٹم پہ، لیکن بات کوئی اتنی غلط بھی نہیں کر رہے۔ تو ہمیں سب چیزوں کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ بحث کرنی چاہیے، بات ہونی چاہیے، ڈائلاگ ہونا چاہیے، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، جو ذمہ داران ہیں، انہیں مختلف پہلوؤں کا جائزہ لینا چاہیے، اور ہمیں بہرحال اپنے سسٹم کو ایوالو کرنا چاہیے، بہتر سے بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس طرح کی بحث کو میں تو مفید سمجھتا ہوں، اس میں کوئی ایسی ممانعت نہیں ہونی چاہیے، کوئی اس میں خطرے والی ڈرنے والی بات نہیں ہے۔ بات ہوگی، دلائل دیے جائیں گے، جس کے دلائل اچھے ہوں گے وہ آپ کو اچھا لگے گا، اور وہ آپ اس رستے پہ چلیں۔ سب رستے جو ہیں وہ جاتے ایک ہی طرف میں، منزل کامیابی ہے۔ زندگی کو کس طریقے سے گزارنا ہے، دولت کے ساتھ گزارنا ہے یا کم دولت کے ساتھ گزار کے آپ نے اگلی منزل تک جانا ہے۔ تو زندگی باوقار طریقے سے اور شائستہ طریقے سے، شریفانہ انداز سے، اچھے انداز سے گزارنی چاہیے، جو ہمارے مذہب کی تعلیمات ہیں، جو ہمارے اخلاقیات ہیں، جو ہماری قوانین ہیں، آئین ہیں، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے، اور دوسروں کے بھلا سوچنا چاہیے۔ ہمیں تو انسان کو تو دوسرے کا بھلا کرنا چاہیے، چاہے وہ امیر ہے یا غریب ہے۔ باقی سب تو اللہ کی طرف سے بھی ہے چیزیں، لیکن یہ ہے کہ جو بحث ہوتی ہے تو اس میں لوگ ڈال دیتے ہیں کہ اللہ پہ مت ڈالا کریں آپ چیزیں، آپ خود محنت کرتے نہیں ہیں، نکمے ہیں، نکھٹو ہیں، اور جہاں پہ آپ کو ناکامیاں ہوتی ہیں وہاں پہ آپ قسمت پہ اور اللہ پہ ڈال دیتے ہیں۔ حالانکہ سب کو مواقع دیے ہوئے ہیں، اور سب اپنی عقل استعمال کریں، محنت کریں، تو آگے بڑھنے کے راستے سب کے لیے موجود ہیں۔ بہرحال یہ بحث اچھی ہے، مزیدار ہے، اس میں آپ بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں اب تک جنہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا شکریہ، جو نئے ہیں ان سے بھی گزارش ہے کہ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو اگر پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔